على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ یہاں پر کچھ اللہ والوں کی صفات کا بیان ہے۔ گزشتہ درس میں کچھ بیان ہوا کہ اللہ والے کون ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اللہ کے کچھ وہ بندے ہیں جو کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، اور فواحش فحاشی سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی سے، یہ اللہ والے لوگ۔ کبیرہ گناہ بڑے بڑے، قتل، اور بدکاری، اسی طرح ظلم، زیادتی، جو بھی بڑے گناہ ہیں اس سے بچتے ہیں۔ اور فواحش کہتے ہیں عریانی فحاشی، کپڑے اتار دینا، ننگا پن، اس کو فحاشی کہتے ہیں، خاص کر کے عورتوں کا کپڑے اتار دینا۔ تو ان دونوں سے وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، وہ معاف کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے۔ تو آج مزید کچھ ان کی صفات کا بیان فرمایا۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ کن کی صفات ہے جی؟ اللہ والوں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جب کوئی اہم کام پیش ہو تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى، اس سورت کا نام ہی سورت شورى ہے، اس لفظ سے ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورت آل عمران میں گزر چکا ہے کہ آپ ان صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ جب غزوہ احد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑائی کرنی ہے، تو صحابہ نے کہا نہیں، شہر کے باہر جانا ہے ہم نے۔ تو یہ مشورے سے ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہوں تو آپس میں مشورہ کر لیں۔ مشورہ جب کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ ایک آدمی ہے، اس کے اتنا اچھا ذہن نہیں ہے، دوسرے کا زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ بہتر مشورہ دے گا۔ تو جو بھی کام ہو اس مشورہ کر کے اس کو چلانا چاہیے۔ جس طرح یہ کوئی کہیں جا رہے ہیں، 5 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، تو وہ مشورہ کریں اور ایک کو اپنا سربراہ بنائیں، امیر بنائیں، جس طرح تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، ایک کو امیر بناتے ہیں۔ تو اس مشورے میں پھر اس امیر کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو امیر بنایا ہے تو اس کی بات بھی مانی جائے، یہ نہ ہو کہ صرف نام کا امیر بنائے۔
تو فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں، حتیٰ کہ یہ جو حکومت کا کام ہے وہ بھی مشورے سے ہونا چاہیے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو گویا جمہوریت، لیکن جمہوریت میں پھر فرق ہے، ایک ہے اسلامی جمہوریت اور ایک ہے مغربی جمہوریت۔ تو اسلامی جمہوریت میں ان لوگوں سے مشورہ ہوگا جو صاحب علم لوگ ہوں گے، ہر ایرا غیرہ نہیں ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اسمبلی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کتنے وہ دیندار ہوتے ہیں یا اہل علم ہوتے ہیں؟ وہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ جو مشورہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں نکلتا۔ ہاں اگر ایسے لوگ ہوں جو کہ دین کو بھی سمجھتے ہوں، دنیا کو بھی سمجھتے ہوں، وہ آپس میں مشورہ کرے اور پھر وزیر اعظم کو اور صدر کو یہ مشورہ دیں، پھر وہ تسلیم کرے، تو اس کو کہتے ہیں شورائیت یا مشورہ، یا آپ دوسرے لفظوں میں اس کو جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جمہوریت میں فرق کیا ہے کہ مغربی جمہوریت میں ہر ایک آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ ہو۔ بڑے بڑے بابوں کو لوگ پکڑ کے اور عورتوں کو پکڑ کے، جناب وہ بالکل 80-100 سال کے ہوتے ہیں، وہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی ووٹ ڈالتے ہیں جن کو الف بھی نہیں آتا، تو ان کو بھی مانا جاتا ہے کہ بھئی زیادہ ہو گئے۔ تو یہ جمہوریت میں مشورہ یا ووٹ ان لوگوں کا ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی کرائٹیریا ہو نا کہ یہ کس حیثیت کا بندہ ہے۔ وہ جب ووٹ ڈالیں گے تو اچھے لوگوں کو ڈالیں گے۔ تو جمہوریت ہو گئی ہے نا، قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، کفر نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مشورہ کرو۔ تو یہ جو اسمبلی ہوتی ہے یہ مشورے کے لیے ہوتی ہے نا، یہ مشورے کے لیے ہوتی ہے۔ اسمبلی کا مطلب کیا ہے؟ لیکن لوگ اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ مشورہ کرو لیکن دین میں علم رکھنے والوں سے کرو، جو دین کو بھی سمجھتے ہو اور دنیا کو بھی سمجھتے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں اہم امور میں وہ مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورہ جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ مشورہ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اگلی صفت اللہ والوں کی یہ ہے کہ جو رزق میں نے ان کو دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو خرچ ہو رہا ہے نا، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، جناب اچھے کام ہو رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ رزق جو میں نے دیا ہے، ہم سب کے پاس مال کس کا ہے جی؟ اللہ نے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ رزق، وہ مال، مما رزقناہم، جو میں نے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ينفقون، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں غیب سے مدد کرتا ہے۔ قرآن میں 22ویں سپارے میں یہ گزر چکا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا بدل ضرور دیتے ہیں، اللہ اس کا بدل دیتے ہیں۔ یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے پیسے کم ہو گئے، اللہ کہیں سے ایسی جگہ سے وہ غیب سے مدد فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ والوں کی صفات ہے۔ اگلی صفت ہے جی والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور اللہ والے وہ ہیں کہ ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچائے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ بدلہ لینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بدلہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو کہ اکڑنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو وہ معاف کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو اس کو معاف کر دو۔ لیکن اگر وہ اکڑ گیا تو آج اگر چھوڑو گے تو کل، اس لیے صحابہ کرام کی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ رحماء بین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر وہ سخت، کافروں کو نہیں چھوڑ دے لیکن آپس میں معاف کرتے ہیں۔ تو بدلہ کیوں لیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعون کا ایک افسر تھا جو کہ باورچی خانے کا افسر تھا،
وہ فرعون کے خزانے سے تنخواہ وصول کرتا تھا، پیسے لیتا تھا، کھانے کا بندوبست اس کے ذمہ تھا، لیکن لکڑیاں لانا، سامان اٹھانا یہ وہ بگاڑ لیتا تھا، ایک کو پکڑا تو اٹھا، ایک کو پکڑا تو اٹھا، یہ وہاں تک پہنچا مفت میں، بگاڑ میں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ ایک غریب اسرائیلی کو اس نے پکڑا ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھا، اور بورجی خانے تک پہنچا، تو کمزور سا آدمی تھا، اس نے کہا میں یہ نہیں اٹھا سکتا، میں کمزور ہوں، اور پھر تو پیسے بھی نہیں دیتے، پیسے جیب میں رکھتا ہے اور کام ہم سے کرواتا ہے۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیلی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، ماننے والا تھا، اور وہ دوسرا فرعونی قبطی تھا جو افسر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی بات تو صحیح ہے، اس کی بس کا کام نہیں ہے، یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہی کے لیے تو کھانا ہم پکاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پلتے تھے نا، آپ ہی کے لیے تو ہم کھانا پکاتے، بندوبست کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ تو اس طرح ظلم کر کے ہمیں کھلاتا ہے، تنخواہ تو لیتا ہے اور پیسے جیب میں رکھتا ہے اور بگاڑ سے لوگوں سے۔ تو اس نے آگے سے اکڑ دکھائی، جب اکڑ دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ٹھکا دیا اس کو، اور وہ وہیں میں اب مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ وہیں کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں جو کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے میں تفصیل میں نے بتا دی، اگر کوئی اکڑتا ہے تو بدلہ لینا کیوں؟ اگر کوئی کافر ہے تو ہم بدلہ نہیں لیں گے تو کل وہ پھر ہم میں ماریں گے، جس طرح فلسطین میں مار رہے تو بدلہ نہیں لیا تو اور مار رہے ہیں۔ کافروں سے یا کوئی اکڑنے والا ہے، بدماش ہے، اسے بدلہ لینا ضروری ہے، کیوں؟ کل وہ اور فساد کرے گا، اس کو جرأت ہو جائے گی اس کو، تو اس کی جرأت کو ختم کرنا ہے بدلہ لینا۔ اگر کوئی اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو آج کی ان آیات میں یہ صفات اللہ والوں کی بیان ہوئی ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اللہ والے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحاشی سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اللہ والے وہ ہیں جو کہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں کوئی کام اہم کام ہو تو اس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔